اسمعو اے تا سن دے بھی نہیں، ولا یبصرو اے تا ویکھ دے بھی نہیں۔ تسی اپنے ہتھاں دے نال بنا کے بازار دے اندر فروخت کر دے جے تو کہن لگے یا ابتی، اے میرے باپ، اے میرے پیارے باپ، انی قد جاءنی من العلم، جڑا علم میرے میں لے آیا ہاں، جڑا میرے کول یعنی توحید دا درس اپنے باپ کو دیتا ہے، من العلم فاتبعنی، تسی ان دی پیروی کر لو، ان دے پیچھے چل پو، اہدک صراطا سویا، اے ہوئی سیدھا راستہ جے۔ یا ابتی، اے میرے ابا جی، اے میرے باپ، لا تعبد الشیطان، اے جڑا شیطان ہے اے ساڈا دشمن جے، اندی پیروی نہ کرے جے۔ ان الشیطان، صرف اپنا نہیں دشمن، للرحمن عصیا، اے ساڈے رب دا بھی دشمن ہے، ساڈے رحمان دا بھی دشمن ہے۔ تے اگے بیٹے نے کی کیا؟ اگے کیا کہ یا ابتی، اے میرے ابا جی، انی اخاف ان یمسک عذاب، اے ابا جی مینوں تے ڈر لگدا عذاب کولوں، جڑا رب نے عذاب تیار کیتا ہے مینوں تے اودے کولوں ڈر لگدا ہے کتے تسی اس دے اندر نہ داخل ہو جاؤ۔ اگے باپ بیٹے نے باپ دے نال بڑے ادب دے نال گفتگو کیتی ہے، لیکن اگے باپ کی آنا ہے، انا راغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم میرے بتن برا نہ کہہ، لئن لم تنتہی لارجمنک، میں تینوں مار مار کے رجم کر دوں گا، ختم کر دوں گا۔ جڑا بندہ توحید دا درس دیتا ہے انہیں تے ازمائشاں آنیاں نے۔ اے پہلی ازمائش میرے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام تے شروع ہو گئی ہے، مہجرنی ملیہ، اگے بیٹے نے کوئی سخت گفتگو نہیں کی تھی بلکہ باپ نو کیا قال سلام علیک، اے ابا جی تواڈے تے سلام بھی ہوے، ساستغفر لک ربی، میں رب دے کروں تواڈے واسطے استغفار کردا رہاں گا، میں تواڈے واسطے رب کروں ہمیشہ استغفار کردا رہاں گا۔ اس واسطے اللہ دے رسول نے فرمایا کہ دنیا تے انہیں منیا نہیں بیٹے دی بات نو، قیامت والے دن اپنے پتر دے کول آئے گا، کہے گا اے ابراہیم آج تو جس طرح میں مان لینا ہاں، لیکن اس وقت گزر گیا ہوئے گا تو اللہ کرو استغفار دے دعا کریں گے تو منی نہیں جائے گی۔ اللہ فرماؤں گے تسی اپنا ذرا منہ دوسری طرف کرو، تو اللہ ابراہیم دے باپ نو بچھو بنا کے جہنم دے اندر سٹ دیں گے۔ جڑا استغفار ہے، جڑی معافی ہے دنیا دے اندر ہی ہے، اے دنیا جڑی ہے دار العمل ہے، تے آخرت جڑی ہے دار الحساب ہے، اتھے کوئی عمل نہیں کیتا جائے گا۔ عمل کا جہان اللہ نے دنیا ہی بنایا ہے، اس واسطے اور سوچ لو توحید دا درس جڑا اور 1,24,000 جڑے نبی آئے نے لا الہ الا اللہ دا درس لے کے آئے نے۔ میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاچے ابو طالب دیاں بڑیاں منتاں کیتیاں سن، اے میرے چاچا جی لا الہ الا اللہ ایک باری کہہ دیو، قیامت والے دن میں تانوں چھڑا لواں گا۔ لیکن برادری کول بیٹھی سی، وہ کہن لگی اے ابو طالب ویکھی کتے برادری نو لیک نہ لا دینی۔ تو جدو ابو طالب نے کیا اے محمد تو
بچ جائے لیکن میں کلمہ نہیں پڑھ سکتا، میں اپنے باپ عبد المطلب دے دین تے فوت ہونا، اسے وقت انہیں جان ابو طالب بھی نکل گئی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان نے، اللہ نے قرآن مجید کے اندر 20 پارے کے اندر ایک آیت نازل کر دیتی کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جڑی ہدایت او میرے ہاتھ اندر، میں جنوں چاہاں گا دیاں گا، جنوں نہ چاہاں گا نہ دیاں گا۔ تے ایک طرف یہودی دا بچہ بیمار ہے، چند سانس باقی نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول گئے نے تے مارداری کیتی ہے تے آپ نے دعوت دیتی، اے بچے قل لا الہ الا اللہ، اے بچے لا الہ الا اللہ پڑھ۔ تے بچہ اپنے باپ کو شرما رہا ہے، باپ دی طرف دیکھا ہے، باپ یہودی ہے سامنے کھڑا ہے، تے باپ نے اشارے دے نال کیا، اے بچے جڑی یہ دعائی دس رہے او لے لا، واقعی دعائی سی، وہ دعائی ایسی سی کہ اس بچے کو جنت دے اندر لے گئی۔ تے بچے نے کہا لا الہ الا اللہ، اس وقت اپنی روح پرواز کر گئی۔ تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتھو اللہ دیا تعریف کرتے ہوئے اٹھے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو اس یہودی بچے کو جہنم تو بچا لے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین۔ اور جنہوں ہدایت دینا پھر انہوں جانتا بھی کہ میں ہدایت دیتی ہے۔ اور آؤ ابراہیم علیہ السلام پہ آزمائشیں شروع ہو گئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کل عمر 175 سال، پونے 200 سال پائی ہے، تو ساری زندگی آزمائشاں دے اندر ہی گزر گئی ہے۔ اور باپ والوں آزمائش شروع ہوئی، باپ نے گھروں کٹ دیتا ہے، نال اپنی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام لے کے ٹر پہنے مدینہ دے بدل ملکاں دے ملک پار کیتی جا رہے ہیں۔ راستے دے اندر ایک ملک آندا ہے جندا بادشاہ نمرود سی، اونی دیر تک گزرن نہیں سی دیندا کسے نوں، جنی دیر تک اونی بیوی دے نال برائی نہیں سی کر لیندا۔ تو ابراہیم علیہ السلام اتھوں گزر رہے ہیں تو فوجی کھڑے نے، تو انہوں نے اونی بیوی نوں نمرود دے کول لے گئے تے نمرود بری نیت نال ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی نوں سمجھا دیتا سی کہ تو اتھے کہنا میں اندی بیوی نہیں بلکہ میں اندی اسلامی بہن ہاں، تو چھڑ دینا سی، بہن بھراواں دے جوڑے نوں چھڑ دینا سی، لیکن خامد بیوی دے جوڑے نوں اودی بیوی دے نال زیادتی کردا سی۔ تو نے فوجی جدوں لے آئے نے تو کہن لگی اور پوری نیت نال ان دی طرف آیا ہے، انہوں نے بیوی حضرت سارہ علیہ السلام دی طرف آیا ہے، تو اپنے انہوں زمین دے اندر تسا دیتا ہے، نمرود زمین دے اندر تسا دیتا ہے۔ انہیں 2 نفل پڑے سن، اللہ تو دعا کیتی سی یا اللہ میں نو اس ظالم تو نجات دے دے، یا اللہ میں نو اس ظالم تو نجات دے دے۔ تو پھر وہ زمین جو نکل آیا، لیکن پھر بھی ان دی نیت بدلی نہیں بلکہ پھر ان دی طرف آن لگا، پھر زمین دے اندر ترسا دیتا ہے۔ تو اپنے فوجیاں نو کہنے لگا تجھ میرے کو عورت نہیں لے آئے بلکہ اور کوئی چیز ہی لے آئے جے، میں تے ان دے قریب ہی نہیں جا سکتا۔ 3 دفعہ انہیں کوشش کیتی ہے لیکن ان دے قریب نہیں جا سکا۔ پھر کہنے لگا اس طرح کرو، پھر میرے کو ایک لوٹی ہے جنہ نام ہاجرہ ہے، سارا نبی تے ہاجرہ نبی حضرت ابراہیم دے
لے آؤ اور انہوں امن دے نال تو رخصت کر دیو. حضرت حاضرہ دے نال نکاح کیتا. اس تو بعد پھر دوبارہ ازمائشاں آئیاں. جڑا توحید والے دے نال ٹکر لیندا پھر رب ایہو ہی سزا دیندا کہ وہ رہندی دنیا تک پھر انہاں تذکرہ ہوندا رہندا ہے. نمرود نوں ایہو ہی سزا ملی ہے کہ ان دے کن نک تھانی مچھر دماغ دے اندر کیا چلا. جنی دیر تک فوجی چھتر مار دے سی انی دیر تک تسکول چ رہندا سی تے جنی دیر جدوں ہٹ جاندے سی تو ان دے درد شروع ہو جاندے سی. یہ عمل کنی دیر تک رہا ہے؟ یہ عمل 100 سال تک رہا ہے. فوجی مقرر کرنے پہ صبح دے الگ فوجی مقرر کرنے پہ شام دے الگ مقرر کرنے پہ ایک آدھی سزا ہے. یہ اون سزا جڑا توحید دے نال ٹکر لیندا ہے. پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ نمرود نے پھر اگ بھی جلائی. اگ دے وچ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نو پھر انہاں دا مناظرہ بھی ہویا. حضرت ابراہیم علیہ السلام دے نال انہاں مناظرہ بھی ہویا. وہ دو بندے جیل دے وچوں لے آیا ہے. لیا کے تے کہن لگا تیرا رب تے زندہ بھی کردا تے ماردا بھی ہے. ایدا کم میں کر لینا ہاں. جڑا مشرک ہوے اونی مت وجی ہوندی ہے. اونے ایک قیدی نو جڑی ہو سزائے موت دے دتی تے ایک قیدی نو چھڈ دتا. کہن لگا ہاں میں ایک قیدی نو آزاد کر دیتا ہے تے ایک نو پھانسی چڑھا دیتا ہے. تو کہن لگے حضرت ابراہیم علیہ السلام قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین. اے ظالمہ تو اس طرح کر ہاں میرا رب مشرق جو سورج کٹ کے مغرب غروب کرتا ہے جے تو رب تے مغرب تو کٹ کے وقا دے. فبہت الذی کفر او تا حیران رہ گیا پریشان رہ گیا. تک اللہ فرمان نے واللہ لا یہدی القوم الظالمین. اللہ تعالیٰ قوم دیڑی ظالم قوم ہے انہوں کدی ہدایت نہیں دیں. اس تو بعد اگے کیا اگے ایک ملک دے اندر اتھے بھی ازمائشاں شروع ہو گئیاں. بہت زیادہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تے ازمائشاں شروع ہوئیاں. 85 سال دی عمر دے اندر پہنچ گئے لیکن اولاد کوئی نہیں. نہ حضرت سارا جو اولاد ہے نہ حضرت حاجرہ جو اولاد ہے. تو رب دے کو دعا کر دینے کہ ربی حب لی من الصالحین. یا اللہ مینوں اولاد دے تے نیک اولاد دے. جدوں منگنی چاہیے اولاد ادو اللہ تو انج منگنی چاہیے کہ ربی حب لی من الصالحین. اگلی آیت کے اندر اللہ فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم. اے میرے پیارے دوست ابراہیم علیہ السلام تینوں میں خوشخبری دینا کہ حلم تے بردبار بیٹے دی. پھر اللہ نے ایک یا بیٹا دیتا ہے کہندے نے کہ جس طرح باپ دے نال کرو گے تہاڈی اولاد بھی تہاڈے نال اس طرح ہی کرے گی. جس طرح دی گفتگو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ دے نال کیتی سی وہی گفتگو انشاءاللہ اگے آن کے حضرت اسماعیل نے بھی اپنے باپ دے نال کیتی سی. اگے حضرت اسحاق علیہ السلام نے بھی خوشخبری آ گئی یعنی دو بیٹیاں نے اللہ نے پھر خوشخبری سنائی. قرآن مجید دے 12ویں پارے دے اندر تے حضرت سارا پریشان ہو گئیاں.
وہ کہنے لگی میں تے باجا میرے ہاں اولاد کیویں ہوئے گی؟ اللہ نے اپنی ذات واسطے جڑا لفظ مشکل ادھر رکھا ہی کوئی نہیں. اللہ دی ذات لفظ مشکل کوئی نہیں، وہ جس طرح چاہتا کرتا. پھر حضرت سارہ جو اللہ نے اسحاق علیہ السلام عطا کیتے، صرف اسحاق دی خوشخبری نہیں بلکہ نال پوتر یعقوب دی بھی خوشخبری سنا دیتی. اور حضرت اسحاق دی نسل جو اللہ نے اپنے دوست ابراہیم علیہ السلام کو 70,000 پیغمبر عطا کیتے نے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جن نبی آئے نے سارے دے سارے حضرت اسحاق علیہ السلام دی نسل جو ہی آئے نے. اس تو بعد کی ہویا پھر آزمائشاں شروع ہو گئی. انشاءاللہ وقت تھوڑا ہے، اگلے جمعے انشاءاللہ باقی بیان ہوئے گا. اللہ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سانو قرآن و سنت عمل دی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب